بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 12 فروری اور دن تھا جمعرات کا. تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. ایک ہی خبر پوری دنیا میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی ہے اور وہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جو انتہائی غیر انسانی، غیر قانونی سلوک کیا گیا، بلکہ یہ کہنا چاہیے انتہائی بے رحمانہ قسم کا سلوک کیا گیا. اس سلوک کے چرچے اس وقت پوری دنیا میں ہیں. پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر خاموش ہے، سینسرڈ ہے اور کسی قسم کی گفتگو کرنے سے قاصر ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت اور ان کے ہرکاروں نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. اگر کوئی ڈھکے چھپے انداز میں بات کر بھی رہا ہے تو اس کو بھی فون کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ بس آپ نے اس سے آگے کچھ نہیں بولنا. لیکن عالمی ذرائع ابلاغ اس خبر کو اور عالمی تنظیمیں اس خبر کو اب نہ صرف اس کا پیچھا کر رہی ہیں، بلکہ زور شور سے وہ پوری دنیا کو بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں کس طریقے سے عمران خان کے ساتھ جیل میں بدترین سلوک روا رکھا جا رہا ہے. صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ عمران خان صاحب کے علاج، معالجے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جھوٹ بولا گیا، اور یہ جھوٹ سب سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے بولا. اور جب ایک خبر لیک ہو گئی کہ عمران خان صاحب کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے جانا پڑا اور وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہوا، تو 4 دن کے بعد وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے اس بات کی یوں تصدیق کی کہ ایک معمولی سا ٹریٹمنٹ تھا، اور معمولی سے ٹریٹمنٹ کے لیے، معمولی سے طبی علاج کے لیے کچھ دیر کے لیے ان کو پمز ہاسپٹل لایا گیا، اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہیں اور ان کا علاج ہو گیا ہے اور اب وہ جیل میں ہیں. اس کے بعد جب پریشر مزید بڑھا تو ڈاکٹر پمز کے ED ایگزیکٹو ڈائریکٹر عمران سکندر، ان کا ایک ویڈیو بیان آ گیا، اور اس ویڈیو بیان میں بھی وہ لکھا ہوا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہے تھے، اور اس کے علاوہ اور انہوں نے کچھ نہیں بتایا. اور انہوں نے بھی بتایا کہ جناب عمران خان کو لایا گیا تھا، لیکن اس میں بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کا ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے اور فالو اپ چل رہا ہے. اور بڑے ہی ماہر ڈاکٹرز نے، انہوں نے کہا کہ بڑے ہی ماہر ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا. اس کے بعد جس ڈاکٹر نے علاج کیا وہ ڈاکٹر جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے، اور اس کے بعد وہ منظر عام پہ نہیں آئے، بلکہ ہو سکتا ہے ان کو بھی ڈرایا دھمکایا گیا ہو کہ خبردار اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی بات کی. کیونکہ ان ڈاکٹر صاحب کا نام اور جب تصویر آئی تو ان کی فیملی کی طرف سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ پلیز اس کو ہٹا دیں، ورنہ ہمارے لیے مسائل ہی مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو یہ بھی کیا گیا. تو یہ مسلسل جھوٹ بولے جا رہے تھے. اور اس کے بعد آج جب میڈیکل رپورٹ سامنے آئی تو اس میڈیکل رپورٹ میں دل ہلا دینے والی، لرزا دینے والے انکشافات تھے کہ کس طریقے سے عمران خان کو اکتوبر سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اکتوبر سے قید تنہائی میں رکھنے کا مطلب کیا تھا. یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا تھا، اور وہ معاملہ تھا ایکسٹینشن کا، چیف آف ڈیفنس فورسز کے نوٹیفیکیشن کا. اور اس وقت سے ان کو بند کر دیا گیا عمران خان کو، اور پھر ٹرم اینڈ کنڈیشنز طے ہو رہی تھیں جناب بادشاہ سلامت، فیلڈ مارشل، چیف آف ڈیفنس کے درمیان، اور ادھر سے نواز شریف صاحب کے درمیان. نواز شریف صاحب نے برملا آ کے یہ بتا دیا تھا کہ جناب نوٹیفیکیشن اگر ہونا ہے تو اس سے پہلے کچھ شرائط طے کرنا ہوگی. اور پھر پتہ چلا، آنے والے دنوں میں پتہ چلا کہ وہ شرائط بالکل ان پہ عمل درآمد. اور وہ شرائط کیا تھیں؟ انتہائی ظالمانہ، اور جس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ 3 مہینے کے بعد نومبر گزر گیا، دسمبر گزر گیا، جنوری گزر گیا، آج ہے 12 فروری. آج پتہ چلا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان 3 مہینوں میں کیا سلوک روا رکھا گیا. اور آج کی جو رپورٹ ہے اس کے چیدہ نقاط میں آپ کو بتا دوں، تاکہ اس کے بعد آپ کو کچھ مزید جو اس پہ رد عمل آ رہا ہے اور فردر ہونا کیا ہے. پہلے ذرا سنیے گا جی کہ جو لیٹسٹ یحییٰ خان آفریدی صاحب نے جب اس کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میڈیکل کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کے علاج، معالجہ اور صحت کا معاملہ جو ہے انتہائی تشویشناک ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ تھا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو کہ انہی کے ہیں، ان کی طرف سے یہ پہلا ریمارکس آئے. اور انہوں نے عمران خان صاحب کے نام، عمران خان صاحب نے چیف جسٹس سے کیا مانگا؟ انہوں نے اپنی رہائی نہیں مانگی، انہوں نے طبی بنیادوں پہ ضمانت نہیں مانگی،
کہ مجھے رہا کر دیا جائے، مجھے ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، مجھے بنی گالا شفٹ کر دیا جائے. انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا جی میری صرف میرے بیٹوں سے فون پہ بات کروائی جائے اور کچھ نہیں چاہیے. عمران خان صاحب نے چیف جسٹس کو کہا. اور انہوں نے کہا کہ میں اندر ٹھیک ہوں، میں اپنی گرفتاری سے اور اپنی اس قید خانے سے نہیں ڈرتا، میں یہاں ٹھیک ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے بتایا کہ گرمیوں میں، شدید گرمی اور حبس میں کیڑے مکوڑے مچھر اور انتہائی بری حالت ہوتی ہے میرے سیل کی، یعنی کہ میری کال کوٹڑی کی. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ مچھر بھگانے والی دوا استعمال کرتے ہیں لیکن کمرے میں روم کولر موجود ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ کیونکہ نواز شریف صاحب کو ایئر کنڈیشن دیا گیا تھا اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ سوئمنگ پول بھی تھا، وہ سوئمنگ پول بھی جاتے ہوتے تھے قید کے دوران. آج کل نہیں جاتے، آج کل ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، جب وہ قیدی ہوتے ہیں تو تب جاتے ہوتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی نیند بالکل میری پوری نہیں ہوتی کیونکہ جو حالات ہیں جیل کے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ قید خانے میں کوئی فریج نہیں ہے اور کسی قسم کا، اور جس کی وجہ سے گرمیوں میں انہوں نے کہا کہ مجھے 3-4 دفعہ فوڈ پوائزننگ ہوئی. اور غیر معیاری ظاہر ہے خوراک ہوگی تو فوڈ پوائزننگ ہوگی، جو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سب کچھ ہوتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، جو انہوں نے اس بات پہ تشویش کا اظہار بھی کیا، انہوں نے کہا کہ میرے سیل کے پاس 10 کیمرے ہیں اور ایک کیمرہ میرے شاور پہ بھی ہے، یعنی کہ باتھ روم میں بھی کیمرہ لگا ہوا ہے اور اس کی بھی نگرانی کی جاتی ہے. 10 کیمرے میرے سیل کو کال کوٹڑی کے لیے ہیں اور ایک اندر لگا ہوا ہے شاور کے لیے، یہاں پہ شاور لیا جاتا ہے وہاں پہ بھی کیمرہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ساری مقدمات کی تفصیل بھی بتائی. اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے قریبی خاندان اور خونی رشتہ داروں بشمول بہنوں کو بھی مجھ سے ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اور انہوں نے کہا کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے ملاقات میری کروا دی جائے، میرے بیٹوں سے میری بات کروا دی جائے اور میری بہنوں کو، میرے عزیزوں کو مجھ سے ملاقات کی اجازت دی جائے. اور انہوں نے کہا کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں میرے ساتھ وکلا بھی، میرے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی وکلا کی بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب جیل سپرنٹنڈنٹ غفور تبدیل ہوا تب جا کے میری اہلیہ سے میری ملاقات شروع ہوئی. یعنی غفور انجم جو ہے یہ اس کے زمانے میں یہ سارا کچھ ہوا اور اسی لیے جیل سپرنٹنڈنٹ کو تبدیل کیا گیا راتوں رات، کہ تاکہ وہ جو پتہ نہ چل سکے اور وہ ظاہر ہے جب اس کے گردن پہ جائے گا پھندا جائے گا قانون کا تو وہ بولے گا اور وہ بتائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی 2025 میں صرف 2 بار پورے سال میں بیٹوں کے ساتھ بات چیت کروائی گئی، صرف 2 دفعہ سال میں. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے صرف بنیادی ضروریات زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں مجھے صرف وہ چاہیے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. یعنی انہوں نے اے سی نہیں مانگا، فریج نہیں مانگا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے زندہ رہنے کے لیے جو ایک سروائیول کے لیے ہوتا ہے صرف مجھے وہ چیزیں چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ جناب انتہائی وہ جو کال کوٹڑی ہے وہ جس کو یہ 5 اسٹار ہوٹل کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ میرا چھوٹا سا کمرہ جو میں نے دیکھا سلمان صفدر صاحب نے، ایک دیوار پہ ٹیلی ویژن کی وہ ایک LCD جو ہے وہ لٹک رہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ جب میں نے چلانے کی کوشش کی تو وہ ٹی وی نہیں چل رہا تھا، یعنی کہ ٹی وی خراب تھا، صرف لٹک رہا تھا. کمرے میں کوئی الماری نہیں تھی اور جس کی وجہ سے زیادہ تر کپڑے جو ہے وہ کھوٹیوں کے ساتھ دیوار کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے. معائنے کے دوران کرسی انتہائی غیر آرام دہ پائی گئی اور ایک سنگل بیڈ تھا، سنگل بیڈ اور گدا اور 4 تکیے موجود تھے جی. اور بستر کے نیچے 5 جوڑے جوتے پڑے تھے جو وہ اپنی ایکسرسائز کے تھے اور ایک چٹائی موجود تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ 100 کتابیں کمرے میں، نماز، جائے نماز، تسبیح اور 100 کتابیں ایک میز پر رکھی ہوئی تھیں اور 2 سیب اور 2 ڈمبل جو وہ ہوتے ہیں ایکسرسائز کے اور ذاتی استعمال کی جیسے ٹیشو پیپر اور ماؤتھ واش اور شیونگ جیل وغیرہ یہ موجود تھی. اور کمرے کے اندر تقریباً 4.5 فٹ بائی 4.5 فٹ کا ایک بیت الخلاء تھا، یعنی کہ کمرے کے اندر ہی تھا وہ جو ان کا باتھ روم ہے بیت الخلاء، وہ 4.5 بائی 4.5 فٹ اور اس کے اوپر دیوار نہیں تھی
اور صرف 5 فٹ کی دیوار تھی اور اوپن تھا اسی کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ, اور اسی میں وہیں پہ ٹوائلٹ یوز کیا جاتا تھا. اس کی اسمیل اسی کمرے میں رہتی تھی اور کوئی ایگزاسٹ نہیں تھا. صرف دو فٹ کے دو جو ہے وہ لگے ہوئے تھے, روشن دان تھے 2 فٹ کے, جنگلے لگے ہوئے تھے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اونچی دیوار 5 فٹ کی دیوار تھی اور چھت نہیں تھی باتھ روم کی. تو اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ 5 اسٹار ہوٹل کا کہہ رہے ہیں. اور باہر انہوں نے کہا کہ واش بیسن جو ہے وہ کمرے کے باہر تھا. اور یہ تھا جی صفائی کے لحاظ سے تھوڑی سی انہوں نے کہا جی بہتری کی گنجائش تھی. ہوا کی نکاسی صرف اتنی تھی, اس سیل میں 2 فٹ کی ادھر کھڑکی لگی تھی, 2 فٹ کی ادھر جنگلہ لگا ہوا تھا, اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اور بیت الخلاء کے باوجود کمرہ بیت الخلاء موجود تھا اندر ہی, غسل خانہ, تو اس کے باوجود کوئی ایگزاسٹ سسٹم نہیں تھا کمرے میں, یعنی کہ ساری سمیل ادھر ہی رہتی تھی. تو یہ 5 اسٹار ہوٹل کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کمالات تھے جو کہ وہ بتا رہے تھے کہ 5 اسٹار ہوٹل. اور اس پہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری وفاقی وزیر فارم 47 کے کہتے ہیں کہ بالکل عمران خان کی جو سہولتیں ہیں وہ بالکل درست ہیں اور وہ بہترین حالت میں رہ رہے ہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری فارم 47 کے وفاقی وزیر اسلام آباد سے. اور دوسرے فارم 47 کے عطا اللہ تارڑ, انہوں نے یہ کہا کہ جی انہوں نے بھی یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جیل میں کسی بھی دوسرے قیدی کے مقابلے میں زیادہ امراض حاصل ہیں, جبکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ عمران خان کو کم از کم وہ سہولتیں تو دیں جو جیل کے باقی قیدیوں کو دی گئی ہیں. یہ کہا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہ کم از کم وہ سہولتیں تو دے دیں جو باقی قیدیوں کو میسر ہیں. اور کیونکہ ان کو پتہ تھا یحییٰ آفریدی صاحب کو کہ میں کوئی بھی آرڈر پاس کروں گا اس پہ عمل نہیں ہونا, لہذا صرف 2 آرڈر ہوئے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ 16 تاریخ سے پہلے آپ ان کا میڈیکل چیک اپ کروائیں اور ماہر امراض چشم لے کے آئیں, اور ساتھ ہی ذاتی معالجین ان کو بھی شامل کریں اس ٹیم میں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ 16 تاریخ سے پہلے عمران خان صاحب کے بیٹوں سے فون پہ بات کروا دیں. یہ ہوا جی. اس کے بعد عمران خان صاحب کے انہوں نے سلمان صاحب نے بتایا کہ 2 گھنٹے میری ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے عمران خان کے ساتھ, اور 2 گھنٹے مسلسل ان کی آنکھ سے پانی بہ رہا تھا جس کو وہ بار بار ٹیشو پیپر سے ڈرائی کر رہے تھے. تو یہ سچویشن عمران خان کے ساتھ ہے. اب عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم خان نے کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ جی میرے بھائی اور مجھے اب بھی والد سے ملاقات کے لیے ویزے نہیں دیے جا رہے, اور جبکہ ان کی صحت بگڑ رہی ہے. تاریخ اس ناانصافی کو ہمیشہ دیکھے گی اور تاریخ میں یہ بات نوٹ کی جائے گی. ہم انسانی حقوق کے اداروں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں اور جمہوری ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس ظلم و ستم کو دیکھیں اور اس کا تدارک کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ذمہ داروں کو انجام بھگتنا ہوگا. اور قاسم خان نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ میرے والد عمران خان اپنی دائیں آنکھ کی زیادہ تر بینائی کھو چکے ہیں, اور رپورٹس کے مطابق 85% بینائی ان کی ضائع ہو چکی ہے اور صرف 15% باقی ہے, اور 922 دنوں کی قید اور طبی غفلت, خون کے ٹیسٹ سے انکار اور جیل میں نامناسب علاج سے جان بوجھ کر انکار, اور براہ راست اس بات کا نتیجہ نکلا ہے کہ میرے والد صاحب کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ ذمہ داری پوری طرح سے برسر اقتدار حکومت, آرمی چیف جنرل آصم منیر اور کٹ پتلیوں پر عائد ہوتی ہے جو اس ظلم کو ہوا دیتے ہیں. یہ جسمانی بگاڑ ان کے حکم, ان کی گھڑی اور ان کی ذمہ داری کے تحت ہو رہا ہے اور انہی کے امبریلا کے نیچے ہو رہا ہے. انہوں نے میرے والد کو قید تنہائی میں رکھنے کے لیے نظام عدل کو توڑ دیا, عدلیہ مسمار کر دی. میرے بھائی اور مجھے اب بھی ویزے دینے سے انکار کیا جا رہا ہے. میرے والد کی طبیعت خراب ہے. تاریخ اس ظلم کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور یہ چیز ظلم جو ہے ریکارڈ پر رہے گا. ہم انسانی حقوق کے اداروں اور اقوام متحدہ پہ زور دیتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں انٹروین کریں اور ایسا نہ ہو کہ ہمیں irreparable لاس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے. تو یہ سب کچھ آج عمران خان صاحب کے مقدمے میں چیزیں سامنے آئیں. اب ذرا دیکھیے گا جی کہ مختصر یہ بتاؤں کہ ان کو ذرا بھی شرم نہیں آ رہی
کہ وہ کر کیا رہے ہیں. یہ ہے ان کی شرم و حیا کا نتیجہ اور معاملہ، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اور جو ہیں جناب آرمی چیف، وہ سعودی عرب کا دورہ کر رہے ہیں اور محمد بن سلمان کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کے دربار پہ موجود ہیں. پہلے بھی 2 دفعہ جا چکے تھے. دوسری جانب جنرل باجوہ کے بارے میں DGISPR کی طرف سے باقاعدہ طور پہ بتا دیا گیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ باتھ روم میں گرے ہیں، ان کو چوٹیں آئی ہیں اور اپنی رہائش گاہ پہ گرے ہیں اور وہ CMH میں اس وقت زیر علاج ہیں. تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن. باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اور عمران خان صاحب نے کسی قسم کی اپنے لیے کوئی فیور مانگنے سے انکار کر دیا ہے. کسی قسم کی کوئی فیور وہ نہیں مانگ رہے اور انہوں نے بتا دیا ہے. اور خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا، فرعون کے ساتھ، فرعونیت کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، سرنڈر نہیں کروں گا اور اپنے اصول پر قائم رہوں گا. میں حق پر ہوں، سچ پر ہوں. میں جیل میں مر جاؤں گا، لیکن فرعون اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی میں تابع داری کروں گا تو یہ نہیں ہو سکتا. فی الوقت اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.